بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم اس باب پہ بات کریں گے جس میں فرماتے ہیں کہ باب وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما یقولہ من دعی الی ذلک وامر بمعروف او نہی عن منکر، کہ اللہ کے حکم کی تعمیل واجب ہے اور جسے اس کی دعوت دی جائے اور نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے منع کیا جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میرے نبی آپ کے رب کی قسم وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں اپنا حکم، اپنا جج نہ مان لے اور پھر آپ کے فیصلوں پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور دل سے اس کو تسلیم کر لے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی ارشاد ہوا کہ جس میں فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ فرمایا کہ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ تو معلوم یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اس کو قبول کرنا، یہی اصل ایک مومن کی شان ہے۔ اور اس میں حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو صحابہ کرام پہ بہت ہی اس میں ایک گراں گزری اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ اے رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق الصلاة والجہاد والصیام والصدقہ، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہم میں طاقت تھی، ہم کر سکتے تھے، نماز ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، وہ ہم نے کیے ہیں، لیکن اب یہ آیت نازل ہو گئی ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدون ان تقولوا كما قال اہل الكتابین من قبلکم سمعنا وعصینا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو اے ہمارے رب ہمیں تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ سمعنا و اطعنا اور یہ تمام جو آپ نے فرمایا تھا تو ان کی زبان پہ بھی رواں ہو گیا اور لوگوں نے بھی اس کو بار بار پڑھا۔ تو اس کے بعد پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئیں، تو جس میں یہ فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو جب انہوں نے یہ آیات پڑھیں، ان کو تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلا حکم منسوخ کر دیا اور پھر یہ آیت نازل فرما دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ تو فرمایا کہ ہاں یہی ہم اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کرتے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی استجابت کی اور قبول کر لیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ تو فرمایا کہ ہاں، تو یہ وہ آیات ہیں جس سے معلوم ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو پہلے انہوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید مشکل ہو گیا ہمارے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، تم یہ مت کہنا یہودیوں کی طرح کہ سمعنا وعصینا، بلکہ تم کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی پھر ان کے لیے، اور یہ کہہ دیا کہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جاتا، اور ان سے کہا کہ تم وہ دعا کرو، اور ان کو یہ دعا بھی سکھا دی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہ دعا قبول فرما لی. دوسری آئی ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، وہ بھی قبول فرما لی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، وہ بھی قبول ہو گئی. اور اسی طرح آخری دعا بھی کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ان کی اس قبولیت اور ان کو اس طرح اللہ کے سامنے جھک جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی. اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں اسی طرح انہی احادیث کے حوالے سے، کہ جس میں یہ ہے کہ ہم نے وہی چیز قبول کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، تعلیمات دی ہیں، خود کر کے دکھایا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے. تو اسی سلسلے میں تو یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی کام ایسا ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، تو وہ پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ کرنا، اضافہ کرنا اور اس کو دین سمجھنا، تو یہ غلط بات ہے. تو یہ بدعت کہلاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں سختی سے منع کیا کہ تم نے تو وہی کرنا تھا کہ سمعنا و اطعنا، لیکن اپنی طرف سے بڑھا دینا یہ نہیں. اس کو سختی سے منع فرمایا. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد. اور صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم میں یوں آیا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس طرح یہ حدیث بھی ان حدیث میں ہیں جو پہ اسلام کا پورا دار و مدار ہے. لہذا اس کو یاد رکھنا چاہیے، بتانا چاہیے، لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ بدعات اور محدثات یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے. کوئی چیز بھی ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے. تو لہذا اس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ دین کے بارے میں نئی کام ایجاد کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، ناقابل قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ جو روز قیامت ایسے اعمال کا وزن نہیں کریں گے، وہ رد کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ محدثات یعنی کوئی نئے کام ایجاد کرنا بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم غلط ہے کہ یہ حسنہ یہ سیئہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال لی بات، یہ غلط بات ہے. ہر وہ کام جسے نیکی اور ذریعہ تقرب سمجھ کر کیا جائے کہ اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو، اور یا وہ نصوص شریعت کی اس تعبیر سے مختلف ہو جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو اسلام کا بہترین دور تھا اور خیر القرون تھا، اس کی تعامل کی تائید سے بھی محروم ہو، تو وہ کام کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اسی لیے وہ کام جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ منع فرمایا کہ ایسا کوئی کام کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے بالکل مخالف ہو. آپ نے یہی فرمایا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ سنت تو وہی ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ ہے سنت. تو لہذا پھر ہم کیسے کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور چاہے وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہو جائے گی. کہ آپ یہ کہیں کہ اتنی تسبیحات پڑھو، اتنی تکبیرات پڑھو، اتنے یہ پڑھو، اتنا وہ پڑھو، جبکہ اس کا ثبوت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ تو ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم کوئی چیز نکال لیں کہ یہ عبادت ہم کر لیں، یہ ہم سمجھ لیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. اس چیز سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ پھر اسلام میں اضافہ ہو جائے گا. اور وہ اضافہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت نہیں ہے، اور آپ نے یا آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، خلفائے راشدین نے نہیں کیا ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ لے دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی نماز میں سب کو جمع کر دیا، ایک ہی مصلی بنا دیا کہ سب مل کر پڑھیں. پہلے نہیں پڑھتے تھے، الگ الگ ٹولیوں میں پڑھ رہے تھے. تو کہا ایک ہی امام پڑھائے گا، اور 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ یہ جماعت کرائیں گے. اور پھر کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہو گئی.
تو یہ بدعت سے مراد یہاں پہ پھر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا کام تھا، یہ تو موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھی تھی تراویح، تو بدعت کیسے ہو گئی؟ تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی، اور ثابت ہے، اس کا ثبوت موجود ہے. صرف ان کا یہ لغوی طور پر یہ مانا تھا کہ ایک نیا کام کتنا اچھا ہے کہ پہلے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھ رہے تھے اور اب یہاں پہ سب اکٹھے ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، با جماعت پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنا اچھا نظر آتا ہے، کتنا اچھا عمل ہے. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے اس بات کو کہا تھا. یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اچھی بدعت، یہ بری بدعت، ایسی بات نہیں ہے. اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی، اور آپ کی اس طرح شدت اور جوش آ جاتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی حملہ آور لشکر سے ڈرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے. اور پھر آپ فرماتے تھے کہ بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اس حدیث میں جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں کہ میری آمد اور قیامت کی آمد اس طرح ہوگی جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر یہ فرماتے تھے. اور اس کے بعد فرماتے کہ اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام نئے پیدا کردہ کام ہے، اور دین کے بارے میں ہر نیا کام گمراہی ہے. اور پھر آپ فرماتے تھے کہ میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں. جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، اور جو شخص قرض یا بچے اور عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ بھی مجھ پر ہے. تو یہاں پر جو اس حدیث سے باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انداز خطابت کس طرح ہونا چاہیے کہ ہر خطیب کو حالات حاضرہ کے مطابق واضح و نصیحت کرنی چاہیے، اور اس میں یہ انذار کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور یعنی تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، بتایا جائے، تنبیہ کی جائے. اور یہ خطاب جو ہے وہ سامعین کے عقل و فہم کے مطابق ہونا چاہیے. جو لوگ جتنا سمجھ سکتے ہیں وہی بات کی جائے تاکہ وہ حد سے زیادہ نہ ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں یہ رحیم ہونا ہے، کتنا آپ کو خیال تھا اپنی امت کا، کتنے مہربان تھے، کتنے مشفق تھے. اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار ہے، اس کا پھیلانا ہے، اس کو بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے. اور اسی طرح اس میں بدعت کے حوالے سے سختی سے کہا گیا کہ بدعت سے بچنا اور دوسروں کو بچانا لازمی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس طرح لوگوں کو بدعت سے بچائے. اور اس طرح پھر آخر میں جو فرمائیں کہ یتیموں اور محتاجوں کی کفالت بیت المال سے ہونی چاہیے. حکمران اس فریضے کی ادائیگی کے بارے میں ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اس طرح بغیر تنخواہ کے تو کام نہیں ہو سکتا. خاص طور دین کے کام جو ہیں، امامت ہے، خطابت ہے، اذان ہے، اور بھی جتنے بھی کام ہیں، جب تک کہ ان کی کوئی کفالت نہیں ہوگی. تو اسی طرح پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی کفالت کرے اور ان کو اس طرح کے جو تنخواہیں ہیں ان کا انتظام کرے. تو وہ بیت المال سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی معلوم ہے کہ وراثت کے لیے بتا دیا ہے کہ جو بھی مال بچے گا وہ اس کے اولاد کا ہے، اس کے جو ورثاء ہیں ان کا ہے، وہ اس کے مستحق ہیں. اس میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، سوائے یہ کہ جو محروم ہو رہا ہو خود اس میں شریعت کے مطابق. لیکن کہیں کہ بیٹیوں کو نہیں دینا، بہنوں کو نہیں دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان اپنے لیے جہنم خریدتا ہے. اور اسی طرح پھر
قرب قیامت کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے گی کہ اس سے خواب غفلت میں مدہوش لوگوں کو بیدار کرنا ہے، غافل لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے کہ وہ لوگ اس بارے میں پوری طرح ہوشیار ہو جائیں، پوری طرح متنبع ہو جائیں کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ اور پھر آپ نے جو فرمایا اشارہ کر کے کہ اب میرے آنے کے بعد اب قیامت آئے گی، اس لیے کہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اب خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہیں، تو لہذا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا آنے کا، اب تو قیامت آئے گی۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر قیامت کی آمد کا ہی انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا